یہ اب پی ٹی آئی نے اب نئی بات کر دی ہے. خواجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بلی نہیں بلا باہر آ گیا. جو شہر رفیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے بات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر اتحادی حکومت کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جامی صاحب, ایک حقیقت تو ہے کہ ایک ایسا شخص, اور یہ میں جو بات ذمہ واری سے بات کہنے لگا ہوں, ایک عالمی ایجنڈا لے کر انویسٹمنٹ بھی عالمی قوتوں نے کی, اور پھر اس نے اپوزیشن میں, اقتدار اور آج جیل میں جو کچھ گل کھلائے ہیں, جو اس نے کہا ہے, وہ کبھی سائفر لہرائے اور کہے کہ ہم کوئی غلام ہیں تو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اتنی بڑی قوت کو للکار رہا ہے, تو لوگ اس کو سچ مان لیں, اور وہی شخص پاکستانی قوم کا لوٹا پیسہ خیبر پختونخوا حکومت وہ انویسٹ کرے اپنی لابنگ کے لیے, لابنگ فرم ہائر کرے امریکہ سے, امریکہ کو اپنے لیے لابنگ کے لیے, اپنے آپ کو قابل قبول بنانے کے لیے, اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے ریاست. لیکن آپ اسے ایک داد تو دینا کہ اس کی مقبولیت کم نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ انہیں یہ بھی داد دیں کہ انہوں نے آپ کی دونوں سیاسی جماعتوں کو ڈسکریڈٹ کر دیا, مذاکرات کے قابل یا لائق نہیں رکھا, بلکہ کہا کہ وہاں بات کروں گا. اب آ جائیں جو ابھی آپ نے جو سوال اٹھایا ہے, میں اس پہ آنے لگا تھا. بات یہ ہے, جامی شروع میں کہا تھا کہ 25 سال نواز شریف کو لگے ذہن سازی قوم کی کر کہ پاکستان کے آئینی ادارے آئینی حدود و قیود میں تو پاکستان میں سیاسی معاشی استحکام آ سکے نہیں آئے گا. لوگوں کا ذہن پختہ ہو گیا تو پھر اس نے کہا جعفر میر صادق ہیں. ہم پولیٹیکل سن کے تھوڑا 2 قدم پیچھے آئے, وہ 4 قدم آگے جا کے اس نے کہا یہ میر صادق میر جعفر. اب آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کو مذاکرات کی دعوت پولیٹیکل ہونے کے ناطے دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے تو ہم چیف سے کریں گے. یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ قوم کو اکسا رہا ہے انہی کے خلاف, اور دوسری طرف اقتدار کے لیے بھیک انہی سے. میاں صاحب مگر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر ایسی شے ممکن ہوئی ہے, پاکستان میں ہر اس شخص کی ان سے بات ہوئی ہے جو کبھی سمجھا جاتا تھا کہ راندہ درگاہ ہے, تو اگر کل کو ان کی بات چیت ہوگی تو تہاڈا کی بنے گا؟ جامی صاحب جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے یہ درست ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ باریاں لگی رہی ہیں, کسی کو نکال دیا کسی کو لے آئے, نکلنے رابطہ منقطع کر لیا اور آنے والے سے پینگے بڑھا لیں. اب جو ہوا ہے, اگر 9-10 مئی نہ ہوا ہوتا, سب سے بڑا حامی ہوتا ہے اس بات کا کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو پہ بٹھایا جائے. مگر میں آج یہ بڑے دکھ سے بات کہنے لگا ہوں, 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ, 9-10 مئی کے سہولت کار, 9-10 مئی کے منصاز اور 9-10 مئی کو عملاً اینٹ سے اینٹ بجانے والے کردار جو ہیں, اگر آپ ان سے ڈیل کریں گے خدا نہ خواستہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس سے بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. اس کو نظر انداز نہ کیا جائے, اس کو سنجیدہ لیا جائے. میں جاتے ایک اور سوال, آپ اور آپ جیسے کچھ اور سیاستدان یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مخلوط حکومت زیادہ عرصہ نہ چلے اور مڈ ٹرم الیکشن بھی ایک حل ہو سکتا ہے, کیا آپ یہی سمجھتے ہیں, یا جب سے میاں صاحب سے مل لیا اور بیٹھ گئے ان کے ساتھ اب آپ کے ارادے بدل گئے ہیں؟ دیکھیں جامی صاحب, میں تو ڈے 1 سے مرکز میں مسلم لیگ کی بنانے کے حق میں نہیں تھا, مگر میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں, اور جو آج کے پرائم منسٹر ہیں وہ ایک چکے بننے سے پہلے کہ بات جو لوگ آپ کر رہے ہیں وہی میرا. مگر جب پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی نے جواب دے دیا آنے والوں کو, تو اس کے بعد جو چیلنجز پاکستان کو تھے
ان کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف نے جس جذبے سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اب میری دعا ہے کہ وہ جذبہ ماند نہ پڑے اور راستے کی رکاوٹیں، راستے کے سپیڈ بریکر ہٹائیں تاکہ ملک اس گرداب سے نکل سکے۔ مسلم لیگ کو یا مجھے اس کا کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لیں گے کہ ملک کو ہم نے اس گرداب سے نکال لیا، مگر مجھے نظر کم آتا ہے یہ سلسلہ کامیاب ہوتے، کیونکہ میں جو مختلف بولیاں دیکھ رہا ہوں، سنتا ہوں، جو میں مختلف ڈیل کی خبریں سن رہا ہوں، جو میں ان کے لوگوں کی بات سنتا ہوں، اس سے مجھے سازش کی بو آتی ہے کہ کہیں ریاست کے خلاف پھر کوئی سازش کامیاب نہ ہو جائے، کیونکہ عالمی قوتیں بھی پاکستان ریاست کے خلاف سازش یا کوئی ڈیل پک رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا وہ رہنما پی ٹی آئی کے میاں صاحب جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے، اس کی کئی وجوہات ہیں، وہی اب دوبارہ ان کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں، پارٹی میں واپس بھی جانے کو تیاری پکڑ رہے ہیں، تو آپ کو کیا ڈیل کی بو آ رہی ہے؟ جامی صاحب، میں سازش کی بات کر رہا ہوں، ڈیل کی نہیں۔ میں سازش کو اس کو اس لیے کہ کیا اس وقت وہ منصوبہ سازی میں، کیا اس وقت وہ ذہن میں، کیا اس وقت جو 9-10 مئی کو کیا گیا تھا کہ اس میں شامل نہیں تھے؟ ان کو ایک پریس کانفرنس کرنے پہ پوتر آپ نے کیوں بنا دیا؟ ایک پریس کانفرنس کرنے پہ آپ نے کلین چٹ کیسے دے دی؟ وہ واپس آ کر وہی گفتگو کریں گے تو پوچھا جائے پھر جس نے اس کو دی تھی۔ اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ سازش، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اگر پھر ترقی کی پٹری پر اور اس کے نیچے سے دری کھینچ لی جائے، کلین کھینچ لی، تو پھر وہ سازش کہلائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ میاں جاوید عطیہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔